معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو عظمت قرآن کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا فاروق صاحب نے عظمت قرآن کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی، میرے بعد بھی انشاءاللہ اس موضوع پر تقریریں ہوں گی۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی سب سے عظیم خصوصیت جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے چنے ہوئے اور منتخب علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کا دل و دماغ حضرت مولانا مدثر صاحب نے یہاں اکٹھا کر لیا ہے۔ بہت سی عظیم شخصیتیں یہاں جلوہ افروز ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس اجلاس کی صدارت فرمانے والے فقیہ عصر، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب قبلہ نعیمی دامت فیوزہم، جو جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے حضور صدر الافاضل کا فیضان لے کر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کو قلم کے ذریعے جس شخصیت نے پوری دنیا میں ادبی انداز میں پہنچایا ہے، اس عظیم سالار کارواں کا نام حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ ان کے علاوہ بھی
بہت سے مقتدر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں جامعہ قادریہ تحفیظ القرآن کے جملہ ارکان اور منتظمین، خصوصیت کے ساتھ اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مدثر حسین قادری زیدہ مجدہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے انہوں نے قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے ایک مضبوط ادارہ قائم کیا ہے، اور آپ نے حالیہ دنوں میں جو حالات پیدا ہوئے اس سے اندازہ لگا لیا کہ قرآن عظیم کی عظمت کے تحفظ اور اس کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد ہے۔ حضرت حافظ عبد المجید صاحب جامعہ انوار العلوم، وہ بھی عظیم الشان ادارہ چلا رہے ہیں، وہ بھی اپنا ہی ادارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا بشارت خان صاحب جو مہاراشٹر کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کی مضبوط نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کا ادارہ ہے جامعہ جیلانیہ حسینیہ، بہت مضبوط سنی اور عالم ہے، اور بد مذہبوں کے سینے پر چڑھ کر انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا۔ مفتی ڈاکٹر ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا بشارت حسین ثقافی جو میرے عزیز شاگرد ہیں، انہوں نے جامعہ معین السنہ قائم کیا ہے۔ کل میں ان کے ادارے میں گیا، بہت شاندار مدرسہ ہے، بہت ڈسپلن ہے، بہت نظم و ضبط ہے، بڑی صفائی ستھرائی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام اداروں کو خوب ترقی عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم قلعہ بنا دے۔ ہمارے اناؤنسر صاحب مولانا قاری محمود رضا صاحب اس جلسے کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوسرے عظیم شاگرد مولانا مفتی اسلم صاحب جو جموں میں رہتے ہیں، وہ بھی دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حافظ نصیر صاحب نہایت سنگلاخ زمین پر دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کے لیے، اور جن کا نام قلت وقت کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ہوں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہیں، ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ حضرات گرامی، عظمت قرآن کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ عظمت قرآن پر بھی دو چار جملے میں بولتا ہوں، لیکن قرآن کے تحفظ کے لیے قرآن پر مضبوط ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے عقیدہ قرآن پر بھی ہماری گفتگو ہوگی اور عظمت قرآن پر بھی ہوگی۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میرے بعد حضرت والا فرمائیں گے، کیونکہ وہ درسگاہ کے بادشاہ ہیں۔ حدیث پر بولنے کے لیے کہیے اس پر بولیں گے، قرآن پر بولنے کے لیے کہیے اس پر بولیں گے۔ یہ کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہے کہ ایک ہی عنوان پر بولیں گے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس پر بولیں گے۔ قرآن عظیم صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نبی کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ اسی لیے کفار قریش لڑتے رہے، جنگوں میں مارے جاتے رہے، لیکن بار بار قرآن عظیم چیلنج کرتا رہا، اس کا مثل پیش کرو، اس کی نظیر پیش کرو، پوری طاقت لگا دی، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہے۔ جس دور میں بازار اوقاز میں میلہ لگتا تھا، ہر قبیلے کا شاعر ہوتا، وہ اپنے قبیلے کی فضیلت میں قصیدے گڑھتا، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا بام کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، جو اس بات کا چیلنج ہوتا کہ اس سے بہتر اور فصیح و بلیغ کلام ممکن نہیں ہے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصحائے عرب نے بام کعبہ پر اپنے قصیدے لٹکائے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر فصیح و بلیغ کلام ممکن نہیں۔ تم اسی کے بغل میں سورہ مبارکہ لے جا کر لٹکا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
کئی ماہ تک یہ سورہ وہاں معلق رہی اور پوری دنیا کے فصحا اور بلغا کو چیلنج کرتی رہی، لیکن اس سورہ مبارکہ کی کوئی مثال نہ پیش کر سکا۔ تو خود انہی کے ایک آدمی نے ایک جملہ اس کے آخر میں جڑ دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اور جب قرآن اتنی عظیم ہے تو اس کا ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ جب اللہ نے قرآن کو عظیم الشان نبی پر نازل فرمایا تو اس میں کتنا ثواب رکھا ہوگا اس کا بھی اندازہ لگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشرۃ والعشرۃ بامثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھ لیا اس نے 10 نیکیاں اپنے کھاتے میں جمع کر لی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم کی تلاوت کر لی اس نے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کو جمع کر دیا۔ قرآن عظیم نبی کا معجزہ بھی ہے، قرآن معجزہ ہے اور معجزے کا مقابلہ نہ کوئی کل کر سکا ہے اور نہ صبح قیامت تک کر سکتا ہے۔ دنیا فصاحت و بلاغت میں سناٹا چھایا رہا، کوئی قرآن کی نظیر اور مثال نہ پیش کر سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ تم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اس لیے قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر وحی الہی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی تصرف نہیں ہے جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ آیتیں صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی نے اس میں ملا دیا ہے، وہ کافر و مرتد ہے، اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی عظمت ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا اس کے والدین کو بھی کتنی عظمت مل گئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ یوم القیامت تاجا ضوءہ مثل ضوء الشمس۔ جس نے قرآن عظیم کو یاد کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت میں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی۔ جب والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو دل سے تسلیم کیا جائے اور قرآن عظیم کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ یہ جو جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، دنیا میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول پاک فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے۔ یہ قرآن پہلے خود سیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء۔ علماء کی تعظیم کرو کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہی کام اب صبح قیامت تک ان علماء
علماء ربانیین سے لیا جاتا رہے گا. اس لیے ان کی تعظیم کرو. ان کی تعظیم کرنا بھی تمہارے دین و ایمان کی پہچان. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم قرآن کو وحی الہی مانتے ہیں. قرآن کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک قرآن کی عظمت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک صحیح ڈھنگ سے آپ قرآن پر ایمان نہ لائیں. جب تک قرآن پر ہمارا مضبوط ایمان نہ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں سے دور رہنے کی تعلیم دی جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور غلط معنی بیان کرتے ہیں, اور لوگ انہی غلط معانی اور مطالب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے بھی کچھ خارجیوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی, ان الحکم الا للہ, حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر دیا, اس لیے آپ کافر و مشرک ہو گئے, غیر اللہ کو آپ نے حکم مان لیا. حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ ان کو چکمہ دے کر آگے بڑھ جاتے. وہ باب العلم تھے, مولا کائنات تھے, داماد پیغمبر تھے, شیر خدا تھے. ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبہ, اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما. تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا. حضرت علی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی اور خارجیوں نے پڑھی تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل. آیت صحیح پڑھی گئی لیکن معنی غلط بیان کیا گیا. اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا شرک ہوتا تو اسی قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو, ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو. اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں ایسا فرقہ پایا جاتا رہا جو آیتیں پڑھتا رہا, حدیثیں پڑھتا رہا, لیکن غلط معنی بیان کرتا رہا. اور اس دور میں بھی اللہ نے ایک ایسی جماعت کو قائم رکھا جو خود بھی حق پر قائم ہو اور دوسروں کو بھی حق پر قائم کرے. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کرتے رہے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ. ہر دور میں ایک جماعت حق پر رہے گی, حق کو قائم کرے گی. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. اس دور میں اس جماعت حقہ کی ترجمانی صدیق اکبر کر رہے تھے, عمر فاروق کر رہے تھے, عثمان غنی کر رہے تھے, علی مرتضیٰ کر رہے تھے, امام احمد ابن حنبل کر رہے تھے, مجدد الفسانی کر رہے تھے. اور اس دور میں اس جماعت حقہ کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کر رہے ہیں. آج بھی حق پر قائم رہنے والے علماء موجود ہیں جو خود بھی حق پر ہیں اور دوسروں کو حق پر قائم رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس بات کی نشاندہی فرما دی ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدا. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 فرقہ جہنمی ہوگا, ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہو, میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے, جو میرے طریقے سے الگ ہو, صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے. نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں, صحابہ کو جماعت کہتے ہیں, اور دونوں کو ملا دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے. پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت پر ہوگا وہ جنتی ہوگا, اور جو اہل سنت سے باہر ہوگا وہ جہنمی
नबी होगा, चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम असहाबुल अदल व तौहीद रखे, खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी तवज्जो है कि नहीं है? जी 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 जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी ने जन्नती फिरके की क्या पहचान बताई? मेरी सुन्नत पर चले, सहाबा के तरीके पर चले। मैं पूछता हूं कि सहाबा के तरीके को अपनी सुन्नत के साथ लाजिम क्यों फरमाया? नबी सिर्फ यूं फरमा देते जो कुरान पर अमल करे वो जन्नती है, जो हदीस पर अमल करे वो जन्नती है। लेकिन नबी को मालूम था कि एक जमात पैदा होगी जो ये दावा करेगी कि हमारे कुरान है, एक जमात पैदा होगी जो दावा करेगी हमारे हदीस है। इसलिए नबी ने कुरान को अलामत नहीं बयान फरमाया, हदीस को अलामत नहीं बयान फरमाया, बल्कि सहाबा के अमल को लाजिम करार दिया। क्योंकि जो सहाबा के तरीके पर होगा वही हकीकत में अहले कुरान है, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही हकीकत में अहले हदीस है, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही हकीकत में अहले सुन्नत है। सहाबा को छोड़कर ना कोई अहले कुरान बन सकता है और ना ही कोई अहले हदीस बन सकता है। ये सहाबा के तरीके पर नहीं है, और नबी ने पहचान बताई जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। तो ये जन्नती भी नहीं है, सहाबा के तरीके पर हम हैं, क्योंकि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दुनिया और आखिरत में नबी को शफीउल मुज़नबीन मानते थे, हम भी मानते हैं। सहाबा दूर नज़दीक से या रसूल अल्लाह पुकारते थे, हम भी पुकारते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। बिला शुबहा इस दौर में जो फिरका फिरका नाजिया है, जो फिरका अकबर है, जो फिरका जन्नती है, वो कोई और नहीं, हम आले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान इस दौर में मसलक आला हजरत से हो रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, हम कोई बात बगैर हदीस के नहीं बयान करेंगे। तुम बात बात पर हदीस मांगते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मांगने से पहले हम सारी हदीसें पेश कर देंगे। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। एक हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। क्या बात है, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले नियत बांध कर रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इसी मसले को समझाने के लिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबो मन रकअ दून सफ। इस हदीस को समाअत फरमाएं। अन अबी बकरत अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, मस्जिद के दरवाजे ही पर पहुंचे थे, देखा नबी रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। हजरत अबू बकरा ने वही नियत बांध ली, वही रुकू में चले गए, रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। नबी मुसल्ला इमामत पर है, चेहरा किबले की तरफ है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है, लेकिन जब नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी
नबी ने पूछा, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, सबके पीछे नियत बांध ली, वही रुकू में चले गए? क्या तुमको सुन्नत नहीं मालूम कि सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वला ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ। मैं वो पैगंबर हूँ कि जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। आप चुपचाप बैठिए यहाँ पे, उठक बैठक मत कीजिए, बैठे रहिए। बताओ, नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं कि नहीं? और सहाबा भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे कि नहीं? तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हो। नबी दुनिया और आखिरत में नबी को शफाअत करने वाला मानते थे। जब अल्लाह के नबी मेराज से तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल क़मरि लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं जन्नत में दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो काशा इब्ने मैसरा सदी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, मेरे लिए भी दुआ फरमा दें कि जो 70,000 बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे उनमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अगर नबी को दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं था तो नबी को कहना चाहिए आखिरत में तुम अपनी बात पेश करना, लेकिन नबी ने दुनिया ही में अपनी शफाअत का पावर जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया, अंता मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर किया, लेकिन सलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं दाखिल होगा। लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन मुस्तफा की शफाअत पर अगर ईमान नहीं रखता है तो क़यामत में नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। और नबी से वसीला कौन पकड़ता है? हम अहले सुन्नत। तुम इल्म गैब के मुनकिर, तुम शफाअत के मुनकिर, अकीदा तवस्सुल के मुनकिर। तिरमिज़ी शरीफ अबवाब दावात की हदीस है, इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। वो फरमाते हैं कि नबी की खिदमत में एक सहाबी आए जो नाबीना थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब्र करो, सवाब मिलेगा। सवाबी रसूल ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह सवाब की क्या कमी है, मैं तो चाहता हूँ मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाल जहाँ आरा का दीदार कर सको। नबी ने फरमाया, जाओ ताज़ा वज़ू करो, मस्जिद के कोने में खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले
से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िहा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जिह हूँ उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबरूज़ फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को कबूल फरमा ले। हदीस के रावी उस्मान इब्न हुनैफ हैं, वो फरमाते हैं कि ये सहाबी रसूल जब गए तो नाबीना थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ कर रहे हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी को वसीला बनाना शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। ला व रब्बिल अर्ज़, जिसको जो मिला तुझसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ये अकीदे में भी सहाबा के तरीके पर नहीं और तरीके में भी सहाबा के रास्ते पर नहीं। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और ये 8 रकात तरावी पढ़ते। बहुत खूब। मुतअद्दिद रिवायत से मौजूद है। हजरत ज़ैद इब्न रोमान फरमाते हैं कानन नासु यक़ूमून फी ज़मन उमर इब्न ख़त्ताब फी रमज़ान बिसलासिन व 20 रकात। उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में सारे सहाबा 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। इन्होंने देखा कि दिन भर बिजनेस तिजारत के लिए हम दौड़ते हैं, कैसे रात को 20 रकात तरावी पढ़ेंगे, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते। इन्होंने कहा तरावी 20 रकात नहीं है, सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात है। और जब दलील का मुतालबा हुआ तो तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट कर दिया। चूंकि अहले हदीस ठहरे, कोई भी हदीस चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी, इन्होंने 20 को घटा करके 8 कर दिया। 3 रकात वित्र थी, घटा करके 1 रकात कर दिया। हमको डर है कि कुछ सालों के बाद ये आधी रकात कर देंगे, कहेंगे रुकू करो घर जाओ काम हो गया। हजरत आयशा फरमाती है कि सरकार 3 रकात वित्र पढ़ते थे, 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे, सुम्मा यूतिरू फी आखिरिहिन्ना बिसलास रकात, और तहज्जुद के आखिर में 3 रकात वित्र पढ़ते थे। एक दूसरी रिवायत में हजरत आयशा फरमाती हैं पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा पढ़ते, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। अलग अलग रकातों में अलग अलग सूरतें बयान करना ये इस बात की दलील है कि नबी ने 3 रकात वित्र पढ़ी है। तरावी 20 थी, घटा करके 8 रकात कर दिया, और कुर्बानी 3 दिन थी तो उसको बढ़ा करके 4 दिन कर दिया। अल्लाह। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा 3 दिन में मजा ही नहीं आता है, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। हजरत अबू बकर की रिवायत, उमर की रिवायत, बरा इब्न आजिब की रिवायत, हजरत अली की रिवायत, अबू मूसा अशअरी की रिवायत। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते थे, यहाँ तक के मक्का मुकर्रमा में पूरी दुनिया के हुज्जाज जमा होते हैं, वहाँ भी हमेशा 3 ही दिन कुर्बानी होती रही। लेकिन जब से उस पाक सरजमीन पर इन नापाकों का तसल्लुत हुआ है, इन्होंने 4 दिन कुर्बानी को जारी कर दिया है। तरावी 20 थी, घटा करके 8 कर दिया, और कुर्बानी 3 दिन थी, उसको बढ़ा करके 4 कर दिया। लोगों को धोखा दे रहे हैं कि अगर तुम ज्यादा गोश्त चाहते हो, फरावानी चाहते हो, तो हमारी जमात में आ जाओ, बहुत आसानी मिलेगी। हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी। तुम गैर मुकल्लिद बन जाओ, 8 रकात में काम चल जाएगा। और जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो सिर्फ 3 दिन नहीं, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता है। और इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, उनका नाम मैंने सुरमा भोपाली रखा। वो अपनी किताब बुदरुल अहिल्ला में लिखते हैं कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। जब तक बकरा सस्ता था, एक बकरे में 1 की कुर्बानी हो रही थी।
जैसे ही बकरा महंगा हुआ फतवा बदल गया, कहा एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाए, सबके जिम्मे से वजूद साबित हो गया, सब कुर्बानी से बरी हो गए, अब किसी को कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। कलकत्ता की सरजमीन पर शमा नियाजियों की मीटिंग हुई और उनके नेताओं ने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि तुम लोग तो आसानी पैदा नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो सहूलत नहीं दे रहे हो, तो शमा नियाजी जमात कैसे आगे बढ़ेगी। कॉलेज के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग और मॉडर्न दिमाग रखने वाले लोग गैर मुक़ल्लिद बनते चले जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी जमात में बड़ी आसानी है, दिन ब दिन आसानी दे रहे हैं। तुम लोग भी गौर और फिक्र करो, कुछ आसानियां पैदा करो ताकि शमा नियाजी जमात आगे बढ़ सके। उनके मौलवियों ने 3 दिन का सेमिनार किया और गौर और फिक्र के बाद एक मुश्तरका फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। बताइए कभी ऐसा फतवा सुना? एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जाए, और इनका फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मिलू दहायाकुम फइन्नहा लसिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की आप कुर्बानी करते मोटा होना चाहिए ताकि उस पर बैठकर पुल सिरात पार कर सकें, और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है, ये बुखारी की दूसरी हदीस बताती है। तो अब दोनों हदीसों को जोड़ दो कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है, और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो अब नतीजा निकाल लो, जब एक बकरे पर 100 गैर मुक़ल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमा नियाजी सवार होंगे, तो बकरा भी वही उलट जाएगा, मुर्गा भी वही उलट जाएगा, और ये दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसलिए जहन्नमियों के साथ नहीं रहना है, जन्नतियों के साथ रहना है। जन्नती शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, मारूफ करखी है, जुनैद बगदादी है, जुन्नून मिस्री है, सिर्री सिक्ती है, और दौरे अखीर के सबसे बड़े मुजद्दिद और मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रजा है। तुम इनके रास्ते पर चलोगे तो ये जन्नतियों का रास्ता है, इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंच जाओ। एक गैर मुक़ल्लिद से मैंने पूछा कि तुम लोग 20 रकात तरावी क्यों नहीं पढ़ते? कहा कि 20 रकात को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने कहा अच्छा, इसीलिए एक मजलिस में 3 तलाक दी जाए तो तुम 3 नहीं मानते हो, 1 मानते हो। हजरत उमर के रास्ते पर तुम नहीं चलोगे? कहा नहीं, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने कहा तुम चल ही नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या इब्न अल-खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन क़द्दो इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जका। ऐ उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू जिस रास्ते पर चलेगा शैतान उस रास्ते पर नहीं चलेगा। 20 रकात तरावी उमर का रास्ता है, शैतान कहता है इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। एक नशिस्त में 3 तलाक दी जाए, तीनों पढ़ती है, उमर का रास्ता है, शैतान कहता है इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम चल ही नहीं सकते, इसलिए कि उमर का रास्ता रहमानी है और शैतान को मानने वाला रहमानी रास्ते पर नहीं चल सकता। बहुत अच्छा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इसलिए मेरे दोस्तों, हदीस के नाम पर गुमराह करने वाले इस फिरके से दूर रहो, ये सिर्फ नाम के अहले हदीस है। बेशक 5 ज़ईफ और कुछ मनसूख हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बन गए। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे। सहाबा ने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं, सहाबा अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। चारों मजहब के इमाम पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, लाखों लाख मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया, लेकिन इन इमामों ने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। और 1400 साल के बाद अंग्रेजों की मेहरबानी से ये पैदा हुए और कुछ ज़ईफ और कुछ मनसूख हदीसों पर अमल किया और ये दावा करने लगे कि हम अहले हदीस हैं। तुम अहले हदीस नहीं हो, तुम तारिके हदीस हो, तुम मुनकिरे हदीस हो। हकीकत में अहले हदीस वो है जो नबी
سنت پر چلنے والا ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرو گے حدیث پر عمل خود بخود ہو جائے گا، لیکن حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہے لیکن ہر سنت رسول اللہ کی حدیث ہے۔ بے شک بے شک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت خوب حضرت۔ تو یہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کی تقلید اور پیروی نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ میں نے کہا قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، لیکن کیا سارے صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے؟ صرف 21 صحابہ مجتہد مطلق تھے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کیا صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس حدیثیں نہیں تھیں؟ دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سنتے تھے، ان کی مادری زبان میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ ہر آدمی میں اتنی لیاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر پائے۔ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، کیونکہ کبھی کبھی اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مفتی بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس پر عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب حدیث پڑھاتے ہوں گے، شاید کوئی ایسا باب ہوگا جس میں متعارض حدیثیں نہ آئیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی حدیثوں میں تعارض نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کون حدیث کس موقع کے لیے، کون سی حدیث کن کے لیے ہے، کون سی حدیث پہلے کی ہے کون بعد کی ہے، کون اس میں عام ہے کون خاص ہے، کون مطلق ہے کون مقید ہے۔ جب تک یہ ساری تفصیلات آپ نہیں جانیں گے حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ حدیثوں میں اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اپنے دور کا بڑا سے بڑا مفتی بھی اس تعارض کو حل کرنا چاہے تو حل نہیں کر سکتا۔ آئیے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نبی نے فرمایا جائز ہے۔ مباشرت کا معنی شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن ہم بستری نہ ہو، دخول نہ ہو، مجامعات نہ ہو تو اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جائز ہے۔ وہ چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ نبی نے فرمایا ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرما رہے مباشرت ناجائز ہے۔ اس دور کا بڑا سے بڑا مفتی ہوگا تو اس تعارض اور ٹکراؤ کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا امام اعظم ابو حنیفہ حل کرتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی معمولی مولوی کا نام نہیں، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کا نام، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام، اور علی کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، نبی نے پہلی مرتبہ فرمایا مباشرت جائز ہے، دوسری مرتبہ فرمایا مباشرت ناجائز ہے، حدیث میں تعارض ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ کس حدیث پر عمل کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث میں کوئی تعارض نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ پہلی مرتبہ جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی بات جماع تک پہنچے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ لازم ہو جائے گا، یہ بیچارہ مصیبت میں آ جائے گا۔ صدن لباب الفساد، نبی نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں، تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث
حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے. آپ بتاؤ اس طرح کا کوئی تعارض اور ٹکراؤ ہو تو یہ غیر مقلدین حل کر لیں گے؟ نہیں حل کر لیں گے. ایک غیر مقلد نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ میلاد پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں، سامنے کھانا رکھتے ہیں، یہ سب بخاری سے ثابت ہے؟ میں نے کہا صرف بخاری ہی کی حدیث پر عمل کرو گے، بخاری کے علاوہ نئی حدیثیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم لوگ تو صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا رسول پاک نے فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا، اس کے علاوہ کسی حدیث پر عمل نہ کرنا. رسول پاک کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے. امام بخاری نے 3 صدی ہجری میں بخاری شریف لکھی ہے. تو معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بخاری میں دیکھاؤ، معیار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دیکھاؤ. ہم امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے. جہاں جہاں صحیح حدیث ملے گی ہم عمل کریں گے. بخاری میں ملے گی اس پر بھی عمل کریں گے، مسلم میں ملے گی اس پر بھی عمل کریں گے، ترمذی میں ملے گی اس پر بھی عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک معیار صحیح حدیث ہے. جہاں جہاں صحیح حدیث ہوگی وہاں وہاں ہمارا عمل. اور میں نے کہا کہ تم بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کہا ہاں ہم لوگ ٹوٹل بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو؟ کہا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. میں نے کہا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث دکھا دو تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ضرور ہے، باب البول قائما و قاعدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان. لیکن ایک اس کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہم تو تقریر ہی بند کر دیتے ہیں. اب چٹکلا لطیفہ سنانا ہوتا تو کچھ بھی سناتے. حاضر دماغی کے ساتھ کوئی تقریر کر رہا ہے تو چپ چاپ سنیے، ٹائم پورا ہو گیا ہو تو ختم کر دیں. یہ معیار نہیں ہے کہ بخاری میں دکھاؤ. صحیح حدیث معیار، صحیح حدیث معیار ہے. میں نے ان سے پوچھا امام بخاری نے باب تو باندھا ہے، باب البول قائما و قاعدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان، اور اس ہیڈنگ کے تحت 3 حدیثیں ذکر کی ہیں. لیکن تینوں حدیثوں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. حذیفہ ابن الیمان کی حدیث ہے، بخاری کے الفاظ ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صباطۃ قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصیته. حضور علیہ السلام قوم کے بھوک کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا ہے. تو یہاں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. تو کیا دنیا کا مسلمان اب کھڑے ہو کر پیشاب کرے اس لیے کہ بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث اور بھی ہے جو بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے باہر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم ان کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے. تو یہاں تو حدیثیں ہو گئی، ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، ایک حدیث میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا. جب حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم عقلی گھوڑا نہیں دوڑاتے ہیں، ہم اماموں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، محدثین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان سے جواب طلب کرتے ہیں. بخاری کی شرحوں کو اٹھا کر دیکھا، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بخاری میں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے وہ حالت عذر پر معمول ہے. ایک مرتبہ نبی جنگ سے تشریف لا رہے تھے، پاؤں میں سخت تکلیف تھی تو چند مرتبہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بیان جواز کے لیے تاکہ امت پر رحمت کا دروازہ کھل جائے. اگر نبی نے ایسا نہ کیا ہوتا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتا، تمہارا پاؤں فریکچر کر جاتا، اس پر پلاسٹر لگتا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو بتاؤ کیسے پیشاب کرتے. یہاں کے لیے نبی نے وہ عمل پیش کیا ہے. لیکن جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے
اور اسی کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہم صرف حدیث نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ کی سنت دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں۔ جو اہل سنت ہوگا وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے گا۔ اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں بڑا سے بڑا عالم مفتی محقق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال ہی نہیں سکتا۔ اجتہاد کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے آج کے دور میں کسی انسان میں جمع نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، اور اگر نکالنے کی کوشش کرے گا قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، جیسے یہ لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نکال لیتے ہیں، ہمارا دماغ بہت تیز ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں، اور جب مسئلہ نکالا تو اتنا مسئلہ نکالا اور ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلے کو مسالہ بنا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے تو کہا دلیل قرآن کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام فرمایا ہے، چربی کو کہاں حرام فرمایا ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا، چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا ٹھیک تم نے مسئلہ نکالا، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہے، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہے۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، اور تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ واہ واہ کیا بات، بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف 5 حدیثوں پر عمل کر کے یہ اہل حدیث بن گئے، اس میں سے 3 ضعیف ہے، 2 منسوخ۔ جی کیا بات۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، تم بار بار ہم سے مطالبہ کرتے ہو بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ تم لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہو نماز میں، میں صرف بخاری نہیں اتنی رعایت کر دیتا ہوں، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، مسند امام احمد ابن حنبل میں دکھاؤ، ان تمام کتابوں میں تلاش ڈالو، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فإن من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة، یہ بات سنت سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے باندھا جائے۔ اور نخبہ جو اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابی رسول کہے فإن من السنة قضا، یہ بات سنت سے ہے تو اس سے کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے فرمان کا مطلب ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے باندھو، تو یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو تو بخاؤ کس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے؟ پوری سے آئے ستہ میں تلاش ڈالو، دنیا کے تمام غیر مقلد جمع ہو جائیں تو سے آئے ستہ میں ایک بھی ایسی حدیث دکھا نہیں سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ دنیا غیر مقلدیت کو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے، ایک بھی حدیث اگر دکھا دیں تو خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار۔ میں نے بہت للکارا تو ایک صاحب نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے، میں کہا اتنا دور چلے گئے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ان میں نہیں کوئی حدیث تھی کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ کہا نہیں ہم صحیح ابن خزیمہ پہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا نبی نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا نبی نے کس سے فرمایا تھا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ نبی نے عورتوں سے فرمایا تھا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، اس لیے کہ عورتوں کے سینے پر کچھ ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی نے حکم دیا کہ تم نماز پڑھو تو سینے پر ہاتھ باندھو، فإن
فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو عورتوں کی حدیث ہے، کیا تم عورتوں کی حدیث پر عمل کرو گے؟ کیا تم عورت ہو کہ عورت کی حدیث پر عمل کرو گے؟ اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو، اور اگر عورت ہو تو عورت کی حدیث پر عمل کرو، اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا بڑا شوق ہے۔ نبی عورتوں کو فرما رہے ہیں، یہ مجنو کی طرح کود کر آ گئے کہ ہم بھی اسی پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ارے تم کو عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے تو مہینے میں 4-5 دن کی نماز چھوڑ دو تاکہ مکمل مشابہت ہو۔ اس لیے یہ اہل حدیث نہیں ہے، تارک حدیث ہیں، منکرین حدیث ہیں۔ الحمدللہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں وہی حقیقت میں حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہی حقیقت میں قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، حدیث کے نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ امام احمد رضا کی تصنیفات کا گہرائی سے مطالعہ کرو۔ امام احمد رضا نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام سوالوں کا ایسا شافی جواب اپنی کتابوں میں عطا فرما دیا ہے کہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، امام احمد رضا کی کتابوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اگر وقت ہوتا تو قرات خلف الامام پر کم سے کم 50 حدیث سناتا۔ واہ واہ، سبحان اگر اللہ۔ وقت ہوتا تو آمین بالجہر اور رفع یدین وغیرہ مسائل پر 50 حدیث سناتا۔ سب حدیث الحمدللہ دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ ذرا غور کرو، تم نماز میں بار بار رفع یدین کرتے ہو، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں رفع یدین کیا تھا، لیکن سرکار جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری عمل یہی تھا کہ سرکار نے رفع یدین کو ترک فرما دیا تھا اور مما مست النار سے وضو بنانا بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن آج تک تم اسی منسوخ پر عمل کر رہے ہو۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، مرقات شرح مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، وَهَذَا كَانَ شَيْئًا فِي الْإِسْلَامِ، یہ چیز ابتدائی اسلام میں تھی، ثم ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول پاک نے اس کو ترک فرما دیا۔ جس کو سرکار نے ترک فرما دیا ہو، جس کو سرکار نے چھوڑ دیا ہو، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو آخری عمل ہے وہی سرکار کی سنت ہے۔ الحمدللہ ترک رفع یدین کرنے والے سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور رفع یدین کرنے والے حدیث متروک پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ رضیت لامتی ما رضی بها ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط بها ابن ام عبد، یعنی ابن مسعود، میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتے ہیں، میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم کو رسول پاک کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بتا دیجئے۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھی لیکن صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، ثم لا یعود بعد ذلک، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود کن کی نقل بیان کر رہے ہیں؟ نبی اکرم کی نقل بیان کر رہے ہیں۔ کن کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے، جنہوں نے بارہا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر عبداللہ ابن مسعود کی نماز کا طریقہ غلط تھا تو صحابہ کو ٹوکنا چاہیے، صحابہ کو منع کرنا چاہیے، لیکن سارے صحابہ چپ ہیں، خاموش ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے یہ بیان نہیں، رسول اللہ کا طریقہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے
पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहे। और इस दौर में मसलक अहले सुन्नत की पहचान मसलक आला हजरत। पहचान के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदल जाएगी। ये कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये कोई नया मसलक नहीं है। अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। नबी के जमाने में कोई फिरका नहीं था, लेकिन जैसे ही सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, मानीन ज़कात पैदा हुए, उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। ज़कात की फर्जियत के मुनकिर हो गए। सिद्दीक़ अकबर ने उनकी नमाज नहीं देखी, उनका रोज़ा नहीं देखा, उनकी दाढ़ी टोपी नहीं देखी, बल्कि उनके साथ जिहाद फरमाया। क्योंकि जो ज़रूरियात दीन में से एक भी अमर ज़रूरी का इनकार कर दे, वो लाख नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर ने जिहाद फरमाया। उस दौर में मसलक अहले सुन्नत की पहचान ये बनी कि जो मसलक सिद्दीकी पर कायम है वो सच्चा मुसलमान है। जो मुनकरीन ज़कात के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। हजरत अली के ज़माने में दो बातिल फिरके पैदा हुए, एक को राफजी कहते हैं, दूसरे को खारजी कहते हैं। राफजियों ने सिद्दीक़ उमर की फजीलत का इनकार किया और खारजियों ने नबी के दोनों दामादों से दुश्मनी थी, मोहब्बत का इनकार किया। उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान बनी तफज़ीलुल शैखैन हुब्बुल खतनैन, जो शैखैन की फजीलत को माने और नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत करे, वो पक्का और ओरिजिनल सुन्नी है। और जिनमें ये दो अलामतें ना हो वो पक्का सुन्नी नहीं है। जमाना और आगे बढ़ा, इमाम अहमद इब्न हंबल का जमाना आया, एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ने एक बातिल अकीदा दुनिया के सामने पेश किया, जैसे जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांद और सूरज मखलूक है, वादियों को सार मखलूक है, माज़अल्लाह उसी तरह कुरान भी मखलूक है। उस दौर में इस बातिल फिरके से मुकाबला के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद इब्न हंबल को पैदा फरमाया। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी पुश्त पर कोड़े खाते रहे, लेकिन ऐलान करते रहे अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। उस दौर में मसलक अहले सुन्नत की पहचान ये बनी, जो मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल पर कायम है वो सच्चा मुसलमान है। जो मुअतज़िला के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। जमाना और आगे बढ़ा, अकबर का जमाना आया। अकबर की जाहिल खोपड़ी में कुछ लोगों ने ये बात डाल दी कि हर 1000 साल के बाद एक नए दीन की जरूरत होती है, एक नए मजहब की जरूरत पड़ती है। इस्लाम को 1000 साल बीत चुके हैं, इसलिए एक नए दीन और एक नए मजहब की जरूरत है। अकबर ने चंद मज़ाहिब की बातों को जमा करके दीन इलाही के नाम से एक बातिल दीन दुनिया के सामने पेश किया। ताकत के जोर पर उसको फैलाने की कोशिश की, बहुत से मुसलमान गुमराह हो गए, लेकिन अल्लाह ने अकबरी फितने से मुकाबला करने के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अकबर के दरबार में खड़ा होकर उसके बातिल अकायद व नजरियात की धज्जियां उड़ा दी। उस दौर में मसलक अहले सुन्नत की पहचान ये बनी कि जो मसलक मुजद्दिद अल-फ़सानी पर है वो सच्चा मुसलमान है। जो अकबर के दीन इलाही में दाखिल हो गया वो झूठा और बातिल मुसलमान है। जमाना और आगे बढ़ा, इमाम अहमद रजा का जमाना आया। आपके जमाने में सिर्फ एक दो नहीं, सैकड़ों फितने थे। देवबंदियत का फितना, वहाबियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियात का फितना, गैर मुकल्लिदियत का फितना, जमात इस्लामी का फितना, नदवियत का फितना, तर्क मवालात का फितना। इन तमाम फितनों के मुकाबले में हद सिकंदरी बनकर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। इमाम अहमद रजा ने इन तमाम बातिल फिरकों का तने तनहा मुकाबला किया। तो उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान ये बनी, जो मसलक इमाम अहमद रजा पर कायम है वो सच्चा मुसलमान, और जो मसलक आला हजरत से हट गया वो झूठा मुसलमान। इस दौर में मसलक आला हजरत मसलक आले सुन्नत की निशानी है, मसलक आले सुन्नत की पहचान। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। हर दौर में पहचान बदलती रही, लेकिन हकीकत वही रही। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे, आज भी ओरिजिनल अहले सुन्नत हम ही हैं, और क़यामत तक जो भी फिरका सहाबा के अकीदे पर होगा वही ओरिजिनल अहले सुन्नत होगा। लेकिन बातिल फिरकों से इम्तियाज के लिए अलामतें बदलेंगी, निशानियां बदलेंगी। उसको एक मिसाल के जरिए समझो। हिंदुस्तान में एक कंपनी है, बहुत
मशहूर और मारूफ कंपनी है, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, उसने डुप्लीकेट सामान तैयार किया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान को दुनिया के सामने फैलाना शुरू किया। ओरिजिनल कंपनी ने देखा कि मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, डुप्लीकेट सामान मेरे नाम से बिक रहा है। अब बताओ ओरिजिनल कंपनी क्या करेगी? अपना नाम बदल देगी। बड़ी मुश्किलों से नाम कमाया है, नाम नहीं बदलेगी, एक नया ट्रेडमार्क जारी करेगी, पूरी दुनिया में ऐलान करेगी, नक्कालों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फला निशानी देखकर खरीदा जाए, फला अलामत देखकर खरीदा जाए, फला ट्रेडमार्क देखकर खरीदा जाए। अगर वो निशान मौजूद है तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, वो निशान मौजूद नहीं है तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में अगर तुम्हारे पास कोई आए और कहे हम सुन्नी है, हम हनफी हैं, तो कहा सब कुछ हो, बताओ मसलक आला हजरत को मानते हो या नहीं? अगर कहे मानता हूं, समझ लो ओरिजिनल सुन्नी है, और अगर इनकार कर दे तो समझ लो डुप्लीकेट सुन्नी है। क्योंकि इस दौर में मसलक आला हजरत आले सुन्नत का नया ट्रेडमार्क है, नई अलामत और पहचान है। अब जो भी आएगा मसलक आला हजरत की रोशनी में पहचाना जाएगा। क्या बात है? सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खिदमत कुरान का मसलक आला हजरत। और ये अलामत हमने नहीं कायम की, बड़े बड़े उलमाए हरमैन तैयबैन ने इमाम अहमद रजा की मोहब्बत को दीन और ईमान की पहचान करा दी। सुभान अल्लाह। अल्लामा सैयद अली मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह। हम इमाम अहमद रजा को उनकी तस्नीफात और तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की दलील है, उनसे अदावत और दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा मगरिबी फरमाते हैं, इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिंद फसअलहु अनिल अहमद रजा। जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है और हमें ये चेक करना होता है कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, तो हम उसके सामने आला हजरत का नाम लेते हैं, आला हजरत का तज़किरा करते हैं, उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हैं। अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरे पर खुशी आती है, फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाआ, हम समझ जाते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है, फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार है। जब उनके नजदीक ये मेयार है तो हमारे नजदीक भी यही मेयार है। जो मसलक आला हजरत पर है वो सच्चा मुसलमान है, जो मसलक आला हजरत से हट गया वो झूठा मुसलमान है। क्योंकि मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत की पहचान। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाएगी, हमको जम्मू जाना है, ट्रेन भी पकड़ना है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो पूरी तफसील के साथ इनका बखिया उधेड़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। मसलक आला हजरत जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों ने ये फरमाया। किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रजा। इस किताब के मुसन्निफ है हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी अलैहिर्रहमा। ये आला हजरत के मुरीद भी हैं, आला हजरत के खलीफा भी हैं, आला हजरत के शागिर्द भी हैं और आला हजरत के रूहानी फर्जंद भी हैं। उन्होंने अपनी कई तसनीफात में आला हजरत इमाम अहमद रजा को, आला हजरत ने अपने कई खुतूत में उनको अपना रूहानी बेटा लिखा है। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए और तकरीबन 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब की तरफ मुराजात किए हुए इल्म गैब के मौजू पर अत-तौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया दलाइल सुन्नत की रोशनी में तसनीफ फरमाया। और इस किताब को लेकर जब बम्बई आए, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए बम्बई पहुंचे, आला हजरत का इस्तकबाल किया। कई दिन तक आला हजरत के साथ क़याम रहा। एक दिन आला हजरत बातनी कशिश की बुनियाद पर फरमाते हैं, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, आज बांद्रा चलना है,
باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک مجذوب رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے اور خانقاہ میں مجذوب صاحب اپنے مریدین کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کرو، ان کے لیے چائے بناؤ، ان کے لیے کافی بناؤ، ان کے لیے قہوہ بناؤ۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت باندرا سے قریب ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے، مجذوب صاحب نے کہا بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے عالم صاحب آ چکے ہیں، چلو باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں۔ باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، دونوں بزرگوں میں سلام اور مصافحہ ہوا، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں، بہت سارے علماء اور معتقدین بیٹھے ہیں۔ مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں تین چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی، چائے، کافی، قہوہ، اور جب علماء جاتے تو چہرہ دیکھ کر متعین کرتے اور فرماتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے، مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے، چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک پیالی میں چائے ڈالی گئی، کافی ڈالی گئی، قہوہ ڈالا گیا، اعلیٰ حضرت نے چمچے سے ہلا کر پی لیا۔ اس کے بعد مجذوب صاحب سے گفتگو شروع ہوئی، تقریباً 2 گھنٹہ تک مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ ذرا سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ بہتر جانے یہ دونوں بزرگ اور ولی کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی، میں اردو جانتا ہوں، یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی، عربی سمجھتا ہوں، یہ گفتگو فارسی میں نہیں ہو رہی تھی، فارسی جانتا ہوں، یہ گفتگو ہندی میں نہیں ہو رہی تھی، ہندی جانتا ہوں، اللہ بہتر جانے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے۔ جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی، اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے۔ مجذوب صاحب نے دروازے تک اعلیٰ حضرت کو چھوڑا، اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے مفتی برہان الحق صاحب چل رہے ہیں۔ مفتی برہان الحق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے، تبھی اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہیں۔ چلوں تنہائی میں میں بھی مجذوب صاحب سے دعا کرا لوں، کچھ نصیحت حاصل کر لوں۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر بھاگ کر حجرے میں آ گئے اور مجذوب صاحب سے کہتے ہیں حضور میرے لیے نصیحت فرما دے، مجھے بھی کچھ ارشاد فرما دے۔ مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور، آپ ہی سے نصیحت لینا چاہتا ہو۔ تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم پہ قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور کے نائب غوث الورا تھے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گلے میں قادریت کا ایسا پٹا پڑا ہوا تھا کہ تجھ سے در سے سر اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہلا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تمام باطل فرقوں سے دور رہیں، ان کی تبلیغ سے دھوکہ نہ ہو، ان کی کتابوں سے دھوکہ نہ ہو، ان کی داڑھی اور ٹوپی سے دھوکہ نہ ہو، ان کی نماز اور مصلے سے دھوکہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر
دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے یہ بھی بتایا نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، لیکن کیا نمازوں کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، روزوں کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، اعمال صالحہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں، نبی نے تو یہ بھی فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ویقولون من قول خیر بریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، مسجد مدرسہ بنانے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی نے ان کی پہچان بتا دی، سیماہم التہلیل ومشمر العذر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ یہ کس کی علامت ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ وہی باطل فرقہ ہے جو قرآن کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہا ہے، حدیث کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔